مذاکرات کامیاب، پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی پر اتفاق، دونوں ممالک پائیدار امن و استحکام کے لیے میکانزم بنانے پر رضامند۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں تفصیلی بات چیت کے لیے بیٹھک لگے گی۔ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فوری بند ہوگا، دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، افغان ہم منصب کے ساتھ مصافحہ کرتے تصویر شیئر کی۔ ثالث کا کردار ادا کرنے پر قطر اور ترکی سے اظہار تشکر، جنگ بندی کا نفاذ اور پائیدار تسلسل یقینی بنایا جائے گا۔ امید ہے پیش رفت برادر ممالک کے درمیان کشیدگی ختم کرے گی، قطری وزارت خارجہ کا بیان۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ انتہائی سنگین، اگلے مشاورتی اجلاس میں قابل تصدیق نگرانی کے نظام کا قیام چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا معاہدے کا خیر مقدم درست سمت میں پہلا قدم قرار دیا، مستقبل میں پاکستان اور افغانستان میں کسی بھی جانی نقصان کو روکنا اہم قرار۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن، کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے، نواز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ وزیر اعظم سے گفتگو میں بولے، قوم کے بیٹے جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے قائد نون لیگ کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے معاہدے سے آگاہ کیا، دونوں رہنماؤں کا ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ 40 لوگ خوست میں جمع ہوئے، پھر پاکستان میں داخل ہوئے، گرفتار خودکش بمبار کا اعتراف۔ افغان طالبان فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، افغان طالبان کم عمر نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے لگے۔ قندھار کے نعمت اللہ کے مطابق مدرسے میں موجود لوگوں نے کہا پاکستانی فوج پر حملے جائز ہیں۔ تربیت کے دوران وہاں اذان سن کر احساس ہوا پاکستانی فوج بھی مسلمان اور اس پر خودکش حملہ حرام ہے۔ کمانڈر عمر خودکش حملوں کی تربیت دیتا ہے، گروپ میں 20 نوجوان شامل تھے۔ فورسز کی بلوچستان میں بڑی کامیابی، فتنہ ہندوستان کا ہائی پروفائل دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹو کو مارا گیا۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد پنجگور، بلیدہ اور اطراف کے علاقوں میں سنگین وارداتوں میں ملوث تھا۔ 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹرز پر ہونے والے حملے میں بھی ملوث تھا۔ سوابی میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا ایکشن، فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک۔ حیدرآباد میں سی ٹی ڈی نے فتنہ ہندوستان کے 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ گورنر خیبر پختونخوا سے بھی ملے، کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہوں گے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال، فتنہ الخوارج کے خلاف جاری آپریشنز اور پاک افغان کشیدہ صورتحال پر گفتگو۔ وفاقی حکومت نے 2025-26 کے لیے گندم پالیسی کی منظوری دے دی، مستحکم ذخائر اور کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک سٹاک خریدنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا صوبائی حکومتوں اور کسان تنظیموں سمیت تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی، پالیسی زرعی ترقی کو فروغ دے گی، کسانوں کی فلاح و بہتری کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آئی ایم ایف پاکستان پر کوئی مفاد کے خلاف شرط نہیں لگا سکتا، امریکہ سے 1 سے 2 ہفتوں میں تجارتی ٹیرف معاہدہ ہو سکتا ہے۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو، بولے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ جلد معاہدے کی منظوری دے گا، $1.2 ارب کی قسط دسمبر میں ملنے کی توقع ہے۔ پاکستان نے معاشی ترجیحات کے مطابق اصلاحات کی، جلد روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری سے متعلق فیصلہ کر لیں گے۔ اسرائیل نے غزہ میں امدادی قافلوں کا داخلہ روک دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے غزہ پر حملوں سے پہلے امریکہ کو اطلاع دی، حماس کا صہیونی حکومت پر جنگ بندی توڑنے اور معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔ ثالثوں سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کی اپیل، کہا تلاش کے دوران ایک اور یرغمالی کی لاش مل گئی، کسی بھی بگاڑ کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوگی۔ حکمران اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچیں بھی مت، ورنہ شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا بھکر میں خطاب، بولے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، مل کر فتنوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ پاکستان خلا کی تسخیر کے مشن پر، پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ
HS-1 کامیابی سے خلا میں روانہ، سیٹلائٹ قدرتی آفات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی نگرانی میں مدد دے گا، شہری منصوبہ بندی اور انفراسٹرکچر میپنگ میں معاون ثابت ہوگا۔ HS-1 رواں سال خلا میں بھیجا جانے والا پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ سائنسی اور معاشی ترقی کی نئی راہیں کھولے گا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دفاعی تعاون کا نیا دور، JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے طیاروں کا دستہ دوست ملک پہنچ گیا، فضائی مشق انڈس شیلڈ الفا میں حصہ لے گا۔ طیاروں نے آذربائیجان تک بلا تعطل پرواز کی، ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا، مہارت کی دھاک بٹھا دی۔ قطر پر حملے کے بعد چیزیں تبدیل ہوئیں، صدر ٹرمپ کو لگا اسرائیل قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے مطابق امریکہ کو دوحہ پر حملے کی پیشگی علم نہیں تھا، صہیونی اقدام سے خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ حملے کے بعد امریکہ نے قطر کا اعتماد کھو دیا۔ ٹیسٹ چیمپئنز کو وائٹ واش کی باری، شاہینوں کی بھرپور تیاری۔ پاکستان جنوبی افریقہ کے درمیان راولپنڈی ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا۔ کمیٹی میں ایک تبدیلی متوقع، حسن علی کی جگہ 39 سالہ سپنر آصف آفریدی کی شمولیت کا امکان۔ سیریز جیتنا چاہتے ہیں عبوری کوچ اظہر محمود کی پریس کانفرنس۔ جنوبی افریقی کپتان سیریز برابر کرنے کے لیے پر امید۔ ایک روز میں بھارت کو ڈبل رسوائی، مینز کے بعد ویمنز ٹیم بھی شکست سے دوچار۔ ویمنز ورلڈ کپ میں بھارت لگاتار تیسرا میچ ہار گیا۔ انگلینڈ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بھارت کو 4 رن سے ہرا دیا۔ سمرتی مندھانا، ہرمن پریت کور اور دیپتی شرما کی نیز سینچریاں رائے گا۔ آسٹریلیا جنوبی افریقہ کے بعد انگلینڈ کو سیمی فائنل کا ٹکٹ مل گیا۔ ڈینیل میڈویڈیو نے 882 روز بعد پہلی ATP ٹرافی جیت لی۔ الماتی اوپن ٹینس کے فائنل میں فرانس کے کھلاڑی کو سخت مقابلے کے بعد زیر کیا۔ ننگبو اوپن ٹینس کا تاج قازقستان کی الینا کے سر سج گیا۔ Here from New York, and this is actually my 5th time in Pakistan. I love your country. I think I want to be Pakistani someday. بریسٹ کینسر سے آگاہی، لاہور میں پولو ان پنک کا میلہ سجنے کو تیار، 16 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ امریکہ، انگلینڈ، میکسیکو اور لیبنان کی خواتین کھلاڑی بھی پرجوش، شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ ایونٹ کا فائنل 26 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ مذاکرات کامیاب، پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی پر اتفاق، دونوں ممالک پائیدار امن و استحکام کے لیے میکینزم بنانے پر رضامند۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں تفصیلی بات چیت کے لیے بیٹھک لگے گی۔ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فوری بند ہوگا، دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، افغان ہم منصب کے ساتھ مصافحہ کرتے تصویر شیئر کی۔ ثالث کا کردار ادا کرنے پر قطر اور ترکی سے اظہار تشکر، جنگ بندی کا نفاذ اور پائیدار تسلسل یقینی بنایا جائے گا۔ امید ہے پیش رفت برادر ممالک کے درمیان کشیدگی ختم کرے گی، قطری وزارت خارجہ کا بیان۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ انتہائی سنگین، اگلے مشاورتی اجلاس میں قابل تصدیق نگرانی کے نظام کا قیام چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا معاہدے کا خیر مقدم، درست سمت میں پہلا قدم قرار دیا۔ مستقبل میں پاکستان اور افغانستان میں کسی بھی جانی نقصان کو روکنا اہم قرار۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن، کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے، نواز شریف کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعظم سے گفتگو میں بولے، قوم کے بیٹے جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے قائد نون لیگ کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے معاہدے سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔